من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. درود پاک پڑھیں. کا اہتمام کیا گیا ہے. برادر مکرم مولانا محمد عثمان صاحب نے اپنے خوبصورت انداز میں اس کو بیان فرمایا ہے. جو آیت مبارکہ برادر مکرم نے تلاوت کی تھی، اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دو چیزیں ہیں. ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا مقصد، اور ایک ہے آپ کی بعثت اور رسالت کا مقصد. چیزیں دو ہیں مگر دونوں کا مقصد ایک ہے. جو مقصد ہے اللہ کے حبیب کی تخلیق کا، پیدا ہونے کا، وہی مقصد ہے آپ کو نبی اور رسول بنانے کا. اور یہ مقصد ایسا ہے دوستو جو صرف انبیاء کے ساتھ خاص نہیں، ہر انسان کی تخلیق کا یہی مقصد. مشہور آیت مبارکہ ہے کلام مجید میں، اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، بولے ذرا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. خالق فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق کیا ہے، ان کو پیدا کیا ہے. ان کی تخلیق کا ایک ہی مقصد ہے میری عبادت کرنا. کیا کرنا جی؟ میری. اب آپ یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام جنات اور تمام انسان، ان کی تخلیق کا ایک ہی مقصد ہے. کون سا؟ کس کی عبادت کرنا. یہ ایک تربیتی پروگرام ہے. سبق سمجھ لیں. ایک آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یاد دہانی کے لیے اس کو میرے نوجوان بھائی بزرگ اچھے طریقے کے ساتھ سنیں اور سمجھنے کی کوشش فرمائیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج لوگ عجیب عجیب باتیں، بولیاں سننے کو ملتی ہیں. آسمان کی تخلیق کا یہ مقصد ہے، زمین کی تخلیق کا یہ مقصد ہے، سمندروں کی تخلیق کا یہ مقصد ہے، دریاؤں، پہاڑوں، حجر شجر، ان کی تخلیق کا یہ مقصد ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جناب والا دریا ہو، پہاڑ ہو، سمندر ہو، حجر ہو، شجر ہو، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہیں. جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ان سب میں اشرف
مخلوق کون ہے؟ بولو یار، اشرف مخلوق کون ہے؟ حضرت انسان ہے۔ پھر انسانوں میں اشرف کون ہے؟ انبیاء ہے۔ پھر انبیاء میں اشرف ہے امام الانبیاء۔ حمزہ اس کی آواز کو ٹھہراؤ، کیوں شور آتا ہے؟ جتنی آواز ایسا ہو اتنا ہی مجھے تو بیان کرنے میں بڑا لطف آتا ہے۔ آپ کو آواز سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی اتنی کافی ہے نا، شور کی ضرورت ہے، یہ آواز ہلے نہیں، آگے پیچھے نہ ہو۔ جتنی بھی کائنات میں چیزوں کے ہم نام لے لیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں یا نہیں جی؟ بولو یار، مخلوق ہے۔ ان میں اشرف مخلوق کون ہے؟ حضرت۔ پھر انسانوں میں اشرف کون ہے؟ انبیاء۔ انبیاء میں سب سے اشرف کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں میرے بھائیوں، جھگڑے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ تو اللہ کی کتاب کا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ توجہ کرنا، جب اشرف المخلوق پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے، تو حجر و شجر کس لیے پیدا ہو؟ وہ کسی اور کے لیے پیدا ہوں گے۔ اچھا آگے چلیے ذرا، اللہ کہتے ہیں تمام انسان، ان کی تخلیق کا مقصد میری عبادت ہے۔ انبیاء اس آیت میں داخل ہیں یا خارج ہیں؟ بھائی بولو تو صحیح۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ اس انس کے اندر انبیاء ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو۔ اور انبیاء انسان ہیں یا نہیں ہیں؟ اب بولو تو صحیح، انسان ہے نہیں، یہ مسئلہ آپ کو یاد کروانا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اپنے دیوبندی کہلانے والا ایک بیچارہ طبقہ ایسا ہے جن کے خطیب کھڑے ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ چیزیں بیان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ ساری چیزیں محبوب رب تجھے نہ بناتا تو ان کو بھی نہ بناتا۔ سمجھ آ گئی جناب میرا؟ یہ قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے، آپ رکھیں لوگوں کے سامنے، مفتیان کے سامنے، خطیبوں کے سامنے، کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانیت کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اس آیت میں انسانیت میں انبیاء ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو تو صحیح یار، انبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو پھر کیوں نہیں مان لیتے مسئلہ توحید کو؟ جب انبیاء کی تخلیق کا مقصد